بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ الہمزہ، آج اس کا آخری پارٹ 5واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم آیت نمبر 8 اور 9، 8ویں اور 9ویں آیت نمبر انشاءاللہ پڑھیں گے، اور وہ تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے کہ جن کی وجہ سے آپ بقیہ قرآن کی بھی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر زبر ہے، زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ، لین، وقف، ساکن، غنہ، قلقلہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ان 2 آیات کے اندر۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر نہ، ان، حمزہ کو اس کو ایک تو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے، الف خالی ہوتا ہے اس کو الف کہتے ہیں، اور دوسرا ہم اس کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون مشدد ہے، شد والی ہے، اور شد والا لفظ پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ساتھ ملائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ شد والے لفظ کو پڑھتے ہوئے سخت کر کے آواز کو اور ہلکے سی آواز کو روک کر پڑھنا ہے، اور دوسرا یہاں پر غنہ بھی کرنا ہے کیونکہ نون مشدد شد والا نون ہو وہاں پر غنہ بھی ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ ہمارا لفظ ہو جائے گا حمزہ زیر نون ان، نون زبر نہ، ان، ان، ہا زبر الف ہا، انہا، یہ الف مدہ ہے، ویسے حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے اس کو الف مدہ بولتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ الف اس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ انہا، عین زبر ع، لام زبر یا، لی، علی، یہ ساکن حروف ہے، اس وجہ سے پچھلے لفظ کو ساتھ ملائیں گے لام کو یا کے ساتھ۔ ہا زیر میم ہم، اس ہا کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے نہ کہ اس میم کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مشدد لفظ ہے، شد والا ہے، اور شد والا لفظ پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو اس ہا کو اس میم کے ساتھ، اس کے اوپر کوئی حرکت اوپر نیچے نہیں ہے کہ دوبارہ اگلی میم کے ساتھ ملایا جا سکے، اس وجہ سے اس میم کو سکپ کر دیں گے اور اس ہا کو ڈائریکٹ اس میم کے ساتھ ملائیں گے۔ ہا زیر میم ہم، علیہم، انہا، علیہم، میم پیش حمزہ مو، یہ حمزہ ہے، جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، واو کو نہیں پڑھنا، حمزہ کو پڑھیں گے۔ میم پیش حمزہ مو، صا زبر صا، مو صا، دال زبر دا، مو صادا، تا دو پیش دن، غنہ ہوگا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش پر تنوین اسے بولتے ہیں، غنہ ہوتا ہے۔ مو صادتن، انہا علیہم مو صادتن۔ اب ملا کر پڑھنا ہے اور آخر میں وقف کرنا ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ یہ تا آ گیا آخر میں، اس کے اندر ہم 2 تبدیلیاں کریں گے اس کو وقف کے لیے۔ ایک تبدیلی تو یہ کریں گے اس تا کو ہا سے بدل دیں گے، دوسری تبدیلی یہ کریں گے جو عام اصول ہے کہ آخری لفظ کو ہم نے ساکن کرنا ہے، اس تا کو جب ہا سے بدلیں گے تو ہا کو ساکن بھی کر دیں گے۔ ہمارا لفظ ہو جائے گا مصعدۃ سے مصعدہ، مصعدہ، پوری آیت ہماری انہا علیہم مصعدہ، فاضر یا فی، مد کر، یہ حروف مدہ میں سے ہے، یا مدہ اسے بولتے ہیں، جیسے الف مدہ یہاں پر آیا تھا اس طرح یہ یا مدہ ہے کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، اسے یا مدہ بولتے ہیں۔ لمبا کرنا اس کو، فی، عین زبر ع، میم زبر ما، عامہ، دال 2 زیر میم دم، میم مشدد، غنہ کریں گے ناک میں آواز جائے گی۔ عامہ دم، میم پیش مو، عامہ دم مو، میم زبر دال مد، دال زبر دا، مدہ، سخت کر کے پڑھنا ہے، شد ہے، آواز کو رو کر، دال زبر دا، ممددہ، تا 2 زیر 3، غنہ، ممددہ تن، فی عمد ممددہ تن۔ وقف کا اصول وہی ہے جو مصعدۃ کے اندر تھا، 2 تبدیلیاں، ایک عام سمپل تبدیلی کہ آخری لفظ کو ساکن کرنا ہے، اور دوسری تبدیلی یہ کہ اس تا کو ہا سے بدل دیں گے
یہ قرآن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے وقف. تو جہاں بھی تا آئے گا اس کو ہا سے بدلیں گے اور اس ہا کو ساکن کر دیں گے تو ممددتن سے ہمارا لفظ ہو جائے گا ممددہ فی عمد ممددہ. دونوں ایتیں انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. تو یہ تھیں سورۃ الہمزہ کے آخری 2 آیات. امید کرتا ہوں کہ تمام اصول و ضوابط جو ان 2 آیات کے تحت بتائے گئے ہیں آپ سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے. صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.